السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر اذا هم یشرکون۔ محترم حضرات، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کا پروردگار ہے۔ ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت میں نے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو نہایت ہی خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ رب العالمین انہیں نجات دلا کر خشکی کی طرف لے کر آتے ہیں، اذا ہم مشرکون، پھر سے یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان سینکڑوں معبودان باطلہ کے پجاریوں کا تذکرہ کیا، ان سینکڑوں لوگوں کا تذکرہ کیا جو غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت میں پھنستے ہیں، جب پریشانی میں پھنستے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو نہایت ہی خلوص دل کے ساتھ پکارتے ہیں۔ حضرات، انسان کی زندگی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، مختلف اسٹیجوں سے انسان گزرتا ہے۔ کبھی خوشی اور مسرت کے سنہرے لمحات اس کا استقبال کرتے ہیں، تو کبھی پریشانی، غم، مصیبت، مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین جب انسان کو مصیبتوں میں گھیرتے ہیں، انسان جب مصیبتوں میں پھنستا ہے تو بڑی کوششیں کرتا ہے، مادی اسباب بھی اپناتا ہے، دنیاوی اسباب بھی اپناتا ہے کہ کسی طرح سے اپنی اس مصیبت سے چھٹکارا پا لے، کسی طرح سے اس مصیبت سے نجات پا جائے، یہ انسان کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کچھ مصائب و مشکلات ایسی ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جن میں مادی اسباب، دنیاوی اسباب کچھ کام نہیں آتے، وہاں پر دینی اسباب کام آتے ہیں۔ وہ کیا دینی اسباب ہیں؟ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام نے کیا سلوشنز دیے ہیں، کیا مسائل کا حل اسلام نے جو حل ہمیں پیش کیا ہے وہ کیا کیا ہیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آج ہمارے مسلم معاشرے کا حال کیا ہے اس کی بھی ایک
جھلکیاں ہم لوگ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، سب سے پہلے مصائب و مشکلات کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں ثابت ہیں جنہیں آپ مشکل وقت میں پڑھا کرتے تھے، جنہیں آپ مشکل سے مشکل وقت میں کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان اذا کربہ امر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا، قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم، کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے پروردگار۔ دو اسم اعظم ہیں، اللہ کے دو بڑے ناموں کا اس دعا کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اور جو بھی شخص اس دعا کے ذریعے سے اپنی مصیبت میں اس دعا کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی اس پریشانی کو دور کریں گے، اس کی اس تکلیف کو دور کریں گے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دعوت ذنون اذا دعا وهو في بطن الحوت قال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی وہ مشہور دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ کیا ہے دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بے شک ہم گنہگاروں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمًا فِي شَيْءٍ قَطُّ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اس دعا کو کرتا ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین سے مصیبت میں اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین اِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ بِهَا، اللہ اس کی اس پریشانی کو بھی دور کریں گے، اور اس سے اللہ رب العالمین اس حوالے سے جو دعائیں وہ کرے گا اللہ رب العالمین اسے بھی قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جانتے ہیں کون ہے؟ امہات المؤمنین، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے ایک، کہتی ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا کہتے ہوئے سنا ہے؟ کہ کوئی شخص مصیبت میں پھنس جائے، کسی کو اگر کوئی تکلیف لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے، کیا ہے دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، کیا ہے اس دعا کا ترجمہ؟ کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، رب العالمین میری اس مصیبت میں میری مدد فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہترین بدلہ تو مجھے عطا فرما۔ کہتی ہیں کہ جو شخص اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارے گا، اللہ رب العالمین اس کی اس مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اور آگے جو چیز مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، اللہ اکبر، کیا کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا۔ ابو سلمہ کون ہے؟ صحابی رسول، مدینے ہجرت کرنے والوں میں سے جن کا سب سے پہلے شمار ہوتا ہے، اولین جو سب سے پہلے ہجرت کیے ان میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا نام ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے بہترین رفیق حیات تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں دل ہی دل میں کہنے لگی، افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، میں ہمیشہ اس چیز کو کہتی رہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہترین رفیق حیات مجھے کوئی اور نہیں مل سکتا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہترین لائف پارٹنر مجھے نہیں مل سکتا۔ لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس دعا کو، اور میں بارہا اس دعا کو پڑھتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں بارہا اس دعا کو پڑھتی تھی، اللہ رب العالمین نے میرے دل کو قرار عطا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کی بدولت ابو سلمہ سے بہترین رفیق حیات مجھے نوازا۔ کس کی شکل میں؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے بہترین شخصیت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بشر اور کوئی ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے بہترین شوہر اور کوئی ہو سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر جو چیز بتائی گئی کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، کہ اے اللہ مجھے اس سے بہتر تو بدلہ عطا فرما، وہ صحابی رسول سے بہتر بدلہ اللہ رب العالمین نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا کیا۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہیں ہمیں کرنی ہے۔ ہم بھی مصیبتوں میں پھنستے ہیں، ہم بھی مصیبتوں میں گرتے ہیں، پریشانیاں ہمیں بھی لاحق ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔ کئی سارے واقعات ہیں، کئی سارے کتب احادیث میں ایسے واقعے ہیں جن کے ذریعے سے انبیاء اکرام، صحابہ، اسلاف امت دعاؤں کے ذریعے سے اپنے بڑے سے بڑے مشکلوں کو دور کر لیتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرا بڑا ذریعہ، مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کا جو دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے اخلاص۔ دیکھو، انبیاء کی دعوت کے انکار کی وجہ سے، توحید کی دعوت کے انکار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اس سے وہی لوگ بچے رہے جو مخلص تھے۔ اللہ نے کہا الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو نجات دی جو بڑے مخلص تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا، جو آیت میں نے خطبے کے شروع میں بیان کی، کہ مشرکین مکہ جب پریشانیوں میں پھنستے، جب مصیبتوں میں پھنس جاتے تھے، اللہ نے سورہ عنکبوت میں ذکر کیا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتی جب طوفان کا شکار ہو جاتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ رب العالمین انہیں سمندر سے نکال کر خشکی کی طرف لاتے، سمندر سے نکال کر زمین کی طرف اللہ رب العالمین انہیں لے کر آتے، پھر سے شرک کرنے لگ جاتے۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے قتل کا حکم صادر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اب قتل کر دیا جائے گا۔ اس میں سے ایک شخصیت تھی اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ رضی اللہ عنہ کی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم صادر فرمایا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ کشتی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتے ہیں، کشتی میں سوار ہو کر مکے کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ راستے میں کشتی طوفان کا شکار ہوتی ہے، کشتی راستے میں طغیانی کا شکار ہوتی ہے۔ سارے لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے، کشتی والوں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ظاہری اسباب، ظاہری کوئی سہارا نہیں، تو کشتی والوں نے یہ ندا لگائی، کشتی والوں نے یہ کہا کہ اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، کہ سارے لوگ نہایت ہی خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارو، تمہارے معبود یہاں پر آج کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور سمندری سفر، اللہ اکبر، سمندر کی موجیں کیسی آتی ہیں؟ پہاڑوں کی طرح آتی ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، کہتے ہیں کہ جب موجیں پہاڑوں کی طرح، سائبانوں کی طرح آتی ہیں، دعوا اللہ، تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ نہایت ہی خلوص کے ساتھ تم اللہ رب العالمین کو پکارو، تمہارے یہ جو اپنے معبود ہیں، تمہارے جو یہ اپنے رب ہیں، یہ آج کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سمندر کی اس طغیانی سے، سمندر کے اس طوفان سے اگر اخلاص مجھے نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں بھی مجھے یہی اخلاص نجات دے گا۔ اور یہی واقعہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا سبب بنا، یہی چیز ان کے اسلام کے قبول ہونے کا سبب بنی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور حضرات وہ واقعہ بھی ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے، ایک بڑی حدیث ہے کہ جس میں غار والوں کا تذکرہ، کہ تین شخص جو غار میں چھپ گئے تھے، یعنی جب بارش کو آتا ہوا دیکھا، طوفان کو آتا ہوا دیکھا، تو تینوں غار میں جا کر چھپ گئے۔ غار میں جا کر چھپنے کے بعد ہر شخص نے اخلاص کی بنیاد پر جو انہوں نے عمل کیا تھا، اللہ سے دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اس مشکل سے نجات دی۔ بڑی لمبی حدیث ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرا سب سے بڑا ذریعہ ہے مصائب و مشکلات کو دور کرنے کا، وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اسی طرح مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کا تیسرا بڑا ذریعہ وہ یہ کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا۔ حضرات خوشیوں کے موقع پر،
خوشیوں کے ایام میں بہت سارے لوگوں سے ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دیتی ہیں، اور انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ انسان خوشیوں کی ساعتوں میں، خوشیوں کی گھڑیوں میں حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط کی تمیز کیے بغیر اپنے مال کو لٹاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے نکاح دیکھو، نکاح کے اندر کیسے کیسے رسم و رواج، کیسی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں آج لاگو ہو چکی ہیں۔ نکاح مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے، زندگی بھر اچھا رہے گا لیکن خوشی کے موقع پر ایسا اسراف کرے گا، ایسی رسموں میں وہ ملوث ہو جائے گا اور کہے گا کہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے، والدین کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کا مان رکھنے کے لیے میں بس یہ کام کر رہا ہوں۔ تو خوشحالی میں یہ حدود اللہ کی پامالی نہیں ہوئی، خوشحالی میں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ تو کہا گیا کہ خوشحالی میں تم اللہ کو یاد رکھو۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ خوشی کے ایام میں تم اللہ کو یاد رکھو، تمہارا کتنا ہی اچھا ایونٹ کیوں نہ ہو، تمہارا کتنا ہی اچھا پروگرام کیوں نہ ہو، تمہاری وہ خوشی کی کتنی ہی اچھی ساعت کیوں نہ ہو، نماز تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا ایونٹ ہے، خوشی کا پروگرام ہے، نماز پوسٹ پون کر لیں گے، نماز قضا کر لیں گے، نہیں، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہارے مشکل وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو حضرات، اسی طرح مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کا چوتھا ذریعہ وہ یہ کہ بندوں کی مدد کرنا۔ ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرے، اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے مومن بندے کی مدد کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف کربته فلیفرج عن معسر، کہا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اللہ اکبر، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی پریشانیاں دور کر دی جائیں، فلیفرج عن معسر، اس شخص کو چاہیے کہ ایک تنگ دست کی مدد کرے، ایک مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مشکل کو دور کرے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کی بھی دعاؤں کو قبول کریں گے اور آپ کی پریشانیوں کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کی اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ ومن یسر علی معسر، جو شخص کسی تنگدست کا سہارا بنتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اور آگے حدیث میں بیان کیا گیا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہیں گے اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بیان کیا۔ اور دیکھیے آج یہ جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جو موسم سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، موسم سرما کا موسم ہے، ونٹر سیزن ہے، ایسے میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں گرم لباس میسر نہیں، جنہیں گرم بستر میسر نہیں۔ ہم اپنی حساب سے، ہم اپنی طاقت کے لحاظ سے، ہم اپنی استطاعت سے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، جب تک آپ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہیں گے اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا، اللہ آپ کا سہارا بنے گا جب تک آپ لوگوں کا سہارا بنے رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں صفات تھی، نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں صفات تھی، اس میں سے ایک صفت کیا تھی کہ وہ تحمل الکل و تکسب المعدوم۔ اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت امہات المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، ڈرے سہمے ہوئے، اپنی جان کا خطرہ محسوس کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ میں
جن الفاظ کے ذریعے سے تسلی دیتی ہیں ان میں سے دو لفظ یہ بھی ہیں کہ وہ تحمل الکل، کہ اللہ کے نبی آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تکسب المعدوم، اللہ کے نبی آپ غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، اور جن کی یہ صفات ہو اللہ رب العالمین ایسی شخصیت کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ایسی شخصیت کو کبھی ظاہر اور رسوا نہیں کریں گے جن کی یہ صفات ہوں۔ تو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کریں، یہ آپ کی اپنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے بہترین کوالٹی ہے۔ اسی طرح حضرات، مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نماز، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے ہو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی مصائب میں بھی اور انفرادی مصائب و مشکلات میں بھی نماز کو سہارا بنایا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، فوراً نماز پڑھتے تھے۔ اور اجتماعی اعتبار سے اگر دیکھیں، اجتماعی مصائب و مشکلات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب بھی مسلمانوں پر کوئی بڑی وبا آتی، جیسے بارش نہ ہوتا، قحط سالی عام ہو جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر میدان میں چلے جاتے، سارے صحابہ کو لے کر میدان میں جا کر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے رہتے۔ اسی طرح سورج گرہن کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جب تک سورج گرہن لگا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ میں لے کر جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے جب تک کہ وہ گرہن چھوٹ نہ جاتا، جب تک کہ وہ گرہن ختم نہ ہو جاتا۔ اور زمانہ جاہلیت میں جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج اور گرہن کے تعلق سے کہ کسی اہم شخصیت کے انتقال پر یا پیدائش پر گرہن لگتا ہے۔ جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی اہم شخصیت کے انتقال ہونے پر یا کسی اہم شخصیت کے پیدا ہونے پر سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید کی، کہا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی 2 بڑی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تم لوگ سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہوا دیکھو تو کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو جب تک کہ وہ گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ حضرات، یہ ہے اسلامی حل۔ انسان مصیبت میں پھنستا ہے، پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، مصیبتوں کے اندر گرتا ضرور ہے، لیکن اسلام نے ہمیں حل بیان کیا۔ اسلام نے ہمیں حل بیان کیا، اور حل 6 بڑے ذرائع میں نے آج خطبے کے اندر آپ کے سامنے رکھے۔ آج امت مسلمہ کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلم معاشرے کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، توہم پرستی کی بنیاد پر انسان جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں، انسان جب پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، بجائے اس کے دعا کرنے کے، بجائے اس کے اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کے، بجائے اس کے نماز کے ذریعے سے، بجائے اس کے لوگوں کی مدد کر کے اپنے مصائب و مشکلات کو حل کرنے کے، کیا کرتے ہیں؟ عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر مزاروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر حاضری دیتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہاں مدفون اولیاء اکرام رحمہ اللہ اجمعین، اللہ ان کی رحمت، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، وہ ہمیں اولاد عطا کریں گے، وہ ہمارے مشکلوں کو دور کریں گے، وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ ہمارے سب کچھ ہیں۔ اور اس مقصد کی خاطر ایک انسان کیا کرتا ہے؟ وہاں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، وہاں پر جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہاں پر جا کر ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا ہے، وہاں پر جا کر ان کے لیے منتیں مانگتا ہے، قربانیاں ان کے نام پر کی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، یہ کھلم کھلا شرک ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی مرادیں وابستہ کرنا یہ شرک ہے۔
اور شرک کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم ہے۔ اللہ نے کہا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ بے شک وہ شخص جو شرک کرتا ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور اللہ رب العالمین ظالموں کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ مصیبت جیسے ہی آئی، پریشانی جیسے ہی آئی، فوراً غیر اللہ سے مدد مانگنے کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہم سے خراب ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو شرک کی جو مروجہ صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، یعنی مصیبتوں کے ایام میں، مصیبتوں کی ساعتوں میں، مصیبتوں کی گھڑیوں میں شرک کی مروجہ صورتیں، شرک کی تبدیل کی ہوئی صورتیں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے نمایاں شکل، سب سے جو مروجہ صورت جو ہے وہ ہے تعویذ لٹکانا۔ کیا ہے تعویذ؟ ایک ایسا سیاہ دھاگا، ایک ایسا سرخ دھاگا جو ہم سے ہمارا عقیدہ چھین لیتا ہے، جو ہم سے ہمارا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ قرآن مجید کے کچھ اوراق کو، قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو پھاڑ کر اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں، اسے اپنی کمر پر باندھتے ہیں، اسے اپنے پاؤں میں پہنتے ہیں، اسے اپنی گردن پر لٹکاتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے آج معاشرے میں ہے، اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب ان آیتوں کو لے کر، تعویذ کے اندر جو قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، تعویذ کے اندر جو قرآن کے اوراق ہوتے ہیں، ان کو لے کر ایک آدمی باتھ روم میں بھی جاتا ہے، ان کو لے کر ایک آدمی حالت جنابت میں بھی اسے پہنتا ہے، عورتیں حیض و نفاس کے عالم میں بھی اسے پہنی ہوئی رہتی ہیں، اسے لٹکا کر ایسی غیر مناسب نامناسب جگہوں پر انسان جاتا ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کی بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کام کو سر انجام دینے والے وہ لوگ جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے، بظاہر دین کا لبادہ اوڑے ہوئے، ٹوپی جھبا پہنے ہوئے مسجدوں کے اندر سے اس گمراہی کو عام کرتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر یہ چیزیں عام کی جاتی ہیں۔ مسجدوں کے اندر سے وہ لوگ جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں سے ان کا عقیدہ چھین رہے ہیں، لوگوں سے ان کا ایمان چھین رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمام کی تمام شرک کی صورتیں ہیں، اور اگر میں اپنی جانب سے باتیں کہوں، میری باتیں گراں گزریں گی، میری باتیں سخت لگیں گی۔ یاد رکھو میں میری جانب سے اگر کوئی چیز کہوں، آپ مان بھی سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، آپ میری بات کو مان بھی سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں جو فرمان آپ کو سنا رہا ہوں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، رواہ الامام احمد، صححہ الامام البانی، کہ امام احمد نے اسے بیان کیا، امام البانی نے اسے صحیح، اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے دھاگا باندھا، اس نے شرک کیا۔ پتہ چلا کہ جو مشکل ایام میں، مشکل وقت میں، مشکل ساعتوں میں ہمارا اپنا مسلم معاشرے کا حال جو ہے تعویذوں کے تعلق سے، یہ شرک ہے، اور اس کی کئی ساری حدیثیں ہیں، دسیوں حدیثیں ایسی ہیں جو اس کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ تعویذ پہننا شرک ہے، تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور یہ اس سے قرآن کی ایک طرح کی بے ادبی ہوتی ہے، اور اس سے ایک تو یہ کہ ایک شرک ہے، اسے اپنے اندر سے ختم کریں۔ اسی طرح آج جو شرک کی مروجہ صورتیں ہیں، شرک کی جو شکلیں ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں جو ہیں، وہ ہے کفار اور مشرکین کے جو عقیدے تھے، کفار اور مشرکین کی جو رسومات تھے، کفار اور مشرکین کی جو چیزیں تھی، کہ وہ لوگ مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اپنے گھر کو نظر بد سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کے اندر پریشانیوں کو نہ آنے کے لیے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گھوڑے کی نال یا پھر کچھ ایسی چیزیں اپنے گھروں کے سامنے لٹکاتے تھے۔ اور آج بتاؤ کہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت نہیں ہے ایسی؟ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت نہیں ہے ایسی؟ آج ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ بندش کرا کے اپنے گھر کے کونوں میں لا کر لگائیں گے، گھر کے انٹرنس کے اندر کچھ پتھر لا کر رکھیں گے۔ بچے، مائیں، خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں بچوں کے تعلق سے، کہ بچے کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے ان کے تکیوں کے نیچے کچھ چیزیں رکھتی ہیں، لوہا ہو گیا، کچھ چیزیں، کچھ تو ایسی ہیں جو مرچیاں، کچھ تو ایسی ہیں جو لیمبو، کئی ساری رسومات ایسی ہیں جنہیں جو کہ غیر مسلموں کی ہیں، جو کہ ہندوؤں کی ہیں۔ ایسی چیزیں آج مسلم لوگوں کے اندر آ چکی ہیں، اور یہ آپ سے آپ کا عقیدہ چھین رہی ہیں۔ اس چیز کو غور کرو، یہ آپ سے آپ کا عقیدہ چھین رہی ہیں، آپ سے آپ کا ایمان لوٹ رہی ہیں۔
یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور شکل ہے ہمارے معاشرے میں ہے یہ بھی چیز کہ عورتیں بچوں کو نظر اتارنے کے لیے کیا کرتی ہیں، بچے کو ایک جگہ کھڑا کر کے اگر بچے کو نظر ہو گئی تو جھاڑو کی چند کاڑیاں لیتی ہیں، جھاڑو کی چند کاڑیاں لے کر اسے سلگا کر بچے کے اوپر ایسا گول پھرا کر، جو ہندو لوگ کرتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، وہی چیزیں آج ہماری خواتین کر رہی ہیں، وہی چیزیں آج ہماری اپنی ماں بہنیں کر رہی ہیں، اور خاص طور سے ہماری اپنی بزرگ خواتین ایسی چیزیں کرتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کچھ ایک ایسی چیز بھی ہے، کیا ہے کہ بچے کو اگر کوئی بیماری لاحق ہوئی، ایسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے، آہستہ سے ختم ہو جائے گی، لیکن ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، کیا ہے کہ 3 راستے جہاں پر ہوں گے، کہ ایک جگہ ہے وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں، ایسی جگہ پر جائیں گے، تھوڑا گڑھا کھودیں گے اور وہاں پر کچھ چیزیں کرتے ہیں۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے مسلم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک غیر مسلم خاتون کو بلا کر اس چیز کو انجام دیتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ شرک کی صورتیں ہیں۔ یہ چیزیں آپ سے آپ کا عقیدہ لوٹ لیں گی۔ اور یاد رکھو، ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھو، مصیبتوں اور پریشانی کے حوالے سے کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت لاحق ہو، کوئی بھی پریشانی لاحق ہو، اس پریشانی کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن نے پیغام ہمیں دیا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تمہیں کوئی بھی مصیبت درپیش ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو دور کرنے والی کوئی اور ذات نہیں۔ جب یہ چیز ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں مصیبت سے نہیں بچا سکتا، تو یہ کئی کی چیزیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو ان سے بچیے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے میں پختگی پیدا کیجیے، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز مت کیجیے، عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، جو شخص عقیدہ توحید میں مضبوط رہے گا، ایسے شخص کا انجام یقینی طور پر جنت ہے۔ جو شخص جس کی وفات توحید کی حالت میں ہوئی ہو، وہ لاکھ گنہگار، وہ لاکھ شرابی، کبابی، زانی، کچھ بھی رہا ہو، عقیدہ توحید مضبوط تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، جنت میں جانے کے 2 راستے ہیں، 2 راستے ہیں۔ اللہ مشیت اللہ، یہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ انشاء عفان و انشاء عقبہ، اگر اللہ چاہے تو اسے ڈائریکٹ معاف کر دیں گے، اس کے عقیدے توحید کی برکت کی وجہ سے، اس کے عقیدے میں پختگی کی بنیاد پر، اس عقیدے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس بندے کو معاف کر کے سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے، گرچہ کہ وہ دنیا کے اندر کتنا بڑا زانی رہا ہو، کتنا بڑا گنہگار رہا ہو، کتنا بڑا شرابی رہا ہو، کتنا بڑا کبابی رہا ہو، صرف عقیدے کی مضبوطی کی بنا پر، عقیدے میں اچھا رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے۔ یا پھر پہلے وہ اپنی سزا کاٹے گا، جہنم میں جائے گا، اپنی سزا مکمل کرے گا، پھر جنت میں آئے گا۔ لیکن وہ شخص، اللہ اکبر، وہ شخص جس کی وفات شرک کی حالت میں ہو، جس کی وفات شرک کی حالت میں ہو، ایسے شخص کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ قرآن نے بھی کہا، اور کئی ساری حدیثیں آج ہمیں معلوم ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس شخص کی وفات اس حال میں ہوئی ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، جس شخص کی وفات اس حال میں ہوئی ہو کہ شرک کی صورتیں اس کے اندر تھی، غیر اللہ سے وہ مدد مانگتا تھا، غیر اللہ سے وہ مرادیں مانگتا تھا، غیر اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے ہوئے تھا کہ یہ ہماری ہر مشکل کو دور کریں گے، تعویذوں کو پہنا ہوا تھا، کئی سارے شرک کے چیزوں کو اپنائے ہوئے تھا، ایسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، دخل النار، سیدھے جہنم میں جائے گا۔ جنت اس پر حرام ہے، جنت اس پر حرام ہے، سیدھے یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں اپنے اندر سے ختم کر دو، شرک کے جتنے بھی مروجہ صورتیں ہیں، شرک جو ہے اپنے اندر سے ختم کر دو۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا حدیث کے اندر بیان کی۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے، یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، مجھے بھی ملا کر، اور ہمارے مسلم معاشرے کی عمومی میں حالت بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کئی سارے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی شرک کے معاملے میں آج تک ملوث تھے ہوں گے۔ آج ہم نے سنا کئی سارے ہمارے احباب ایسے تھے ہوں گے جو تعویذوں کو پہنا کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ایسی ہوں گی جو اپنے بچوں کو پہناتی ہوں گی، لیکن آج آپ نے قرآن سے اور حدیث سے باتیں سنی،
میں نے اپنی باتیں نہیں کی، میں نے قرآن اور حدیث سے اللہ آپ کو وضاحت دی، میں نے قرآن اور حدیث سے اس کی حرمت آپ کو بیان کی۔ آج جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں شرک ہیں تو آج آپ اسے ختم کر دیں گے، آج سے آپ اسے ختم کر دیں گے، عقیدہ توحید میں پختگی لے کر آ جائیں گے۔ اور یاد رکھو یہ بات بھی کہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے علم آ گیا، قرآن کی بات معلوم ہو گئی، حدیث کی بات معلوم ہو گئی، باوجود اس کے آپ اسی شرک پر اڑے ہوئے رہتے ہیں، یاد رکھو معافی مانگیں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک یہ وہ گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذالک، کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک یہ ایسا گناہ ہے، شرک یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جسے جان بوجھ کر اگر کریں گے معافی مانگنے پر بھی معافی نہیں ملے گی۔ اور وہ شخص جس کی وفات شرک کی حالت میں ہو، ذرا جائزہ لو، گرچہ کہ وہ دنیا کے اندر بڑا متقی تھا، اللہ والا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، عمرے کر رہا تھا، بہت سارے دین کے کار خیر میں آگے پیش رہا کرتا تھا، لیکن شرک کی صورتیں اس کے اندر ہونے کی وجہ سے، شرک کی کچھ چیزیں اپنی زندگی میں شرک پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں حقارت جائیں گی، اللہ رب العالمین سیدھے اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جب آپ کو نیکی کی اچھی بات معلوم ہو گئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، شرک کو اپنے اندر سے ختم کیجئے، شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں اسے ختم کیجئے، عقیدہ توحید میں مضبوط بنیے، عقیدہ توحید میں آپ پختہ ہونا ہے، کسی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو بھی معاملہ ہو اللہ رب العالمین، جو بھی معاملہ ہو قرآن سے حل کریں، حدیث سے حل کریں، دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے اس شریعت میں ہے کہ نہیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ شرک کی بنیاد پر شرک میں ملوث ہو کر آپ کی وفات ہوگی، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھ، اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے میں پختگی پیدا فرما، اللہ رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما، شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تعویذ ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان سے مرادیں وابستہ کرنا ہے، یہ شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ہماری اس سے حفاظت فرما، اللہ رب العالمین شرک کو ہمارے اندر سے ختم کر دے، اللہ رب العالمین ہماری اپنی پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری اپنی غموں کو دور کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال تو زندگی عطا کر، اور جب مصیبتیں پریشانیاں ہوں تو اسلام کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اسلام کے جو ذرائع بتائے گئے ہیں، ان ذرائعوں کے ذریعے سے ہمیں ان مشکلات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔